اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جہاں دینے کا حکم دیا وہاں لینے والے کو بھی کنٹرول کا۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مکے کے بہت بڑے خاندانی آدمی تھے، مکے میں بہت مال دولت تھا ان کے پاس۔ جب ہجرت کر کے مدینے آئے تو سب کچھ انہوں نے چھین لیا، بالکل خالی کلاش مفلس۔ ایک دن بھوک نے تنگ کیا، گھر سے رسول اللہ کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ گھر میں بہت تنگی ہو گئی ہے، آپ مجھے کچھ عطا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، آپ اٹھے کہ میں ان کو کچھ لا کے دوں، اور ساتھ اٹھتے اٹھتے آہستہ سے کہنے لگے حکیم اگر نہ مانگتا تو اچھا تھا۔ غور فرمائیں ذرا، آہستہ سے منہ سے کہا حکیم اگر نہ مانگتا تو اچھا تھا۔ آپ چلے گئے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم کی یہ بات سن لی، وہ بھی اٹھے تو چلے گئے۔ آپ اپنے گھر سے کچھ لے کے آئے تو کہا حکیم کدھر ہیں؟ صحابہ نے کہا وہ چلے گئے ہیں۔ بھائی کہاں چلے گئے ہیں؟ جی معلوم نہیں ہے۔ جب ملے تو کہا حکیم تم اس معاملے میں آئے تھے تو چلے کیوں گئے تھے؟ رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی بات سن لی تھی، آپ نے کہا نہ مانگتے تو اچھا تھا، میں عہد کر کے اٹھا تھا اپنے ہاتھوں سے کما کے کھاؤں گا، آج کے بعد کبھی یہ سوال نہیں کروں۔ پھر اللہ نے ان کی اس خودداری پہ اتنا نوازا کہ یہ مدینے کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوئے۔ پھر اسلامی حکومت کے اندر جب فتوحات ہوئی، حضرت ابو بکر کا دور آتا ہے، غنیمتیں اکٹھی ہوتی ہیں، ہر بندے کو اس کا حصہ اس کے گھر میں پہنچایا جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر ان کی غنیمت کا مال ان کے گھر بیچتے ہیں تو یہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے وعدہ کیا تھا خود کماؤں گا تو کھاؤں گا، میں نہیں لوں گا، میں غنیمت بھی نہیں لوں گا۔ 2 سال تک حضرت ابو بکر بیچتے رہے، نہیں لیا۔ وہ مال وہیں پہ جمع ہوتا رہا، یہ نہیں گورنمنٹ کے کھاتے میں چلا گیا، وہ کھو کھاتے میں چلا گیا۔ وہ 2 سال جمع ہوتا رہا۔ سیدنا عمر کا دور آتا ہے، انکار کر دیتے ہیں، 2-3 سال گزر گئے۔ ایک دن ایسا آیا کہ ان کی دولت ایک بہت بڑی گٹھڑی کی صورت میں جو ایک طاقتور خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب سے اٹھائی نہیں جا رہی تھی، اس دولت کے انبار کے وہ جو گٹھڑی تھی اپنے سر پہ لادی، جا کے حکیم بن حزام کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حکیم بن حزام نے اندر سے دیکھا حضرت عمر نے سر پہ گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے، میرے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ پوچھا کون؟ حضرت عمر کہتے ہیں حزام اپنا مال لے لو، میں امانت رکھ رکھ کے تھک گیا ہوں۔ وہ کہنے لگے میں نہیں لوں گا، وہ کہنے لگے میں دے کے جاؤں گا۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین مدینہ چھوڑ دوں گا، میں یہ مال نہیں لوں گا، میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا تھا کہ ہاتھ سے کما کے کھاؤں گا، یہ نہیں لوں گا۔ یہ اسلام سبق دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو معاشرے کے پسے ہوئے، جو مجبور تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا